السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کل 5 جولائی 2024 کا دن ہے اور اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اس دن کی اہمیت پاکستان کے ہر شہری کے لیے ہے۔ 1977 کے اس دن پاکستان کے عوام سے ان کے آئینی حقوق چھینے گئے، جمہوریت چھینی گئی، آئین کو معطل کیا اور بعد میں ختم کر دیا گیا اور ملک کے اندر مارشل لاء نافذ کیا گیا۔ اس مناسبت سے پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں، دانشور اور پروفیشنل باڈیز، سب وکلاء وغیرہ سب اس دن کو مناتے ہیں اور اس دن کی اہمیت پہ آج کے نسل کو اس کی اہمیت بتاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ تجزیہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے اس مارشل لاء کے نتیجے میں جو سماجی اور سیاسی اور معاشی نقصانات کیے ہیں ان کا ازالہ کیسے کیا جائے۔ اسی نسبت سے کل پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور کراچی پیپلز پارٹی کی جانب سے پیپلز سیکریٹریٹ کراچی میں بھی اس نسبت سے ایک پروگرام کا انعقاد ہوا ہے۔ اس دن کو اگر دن کے طور پہ بنایا جائے، اگر اس کو محض ایک واقعہ قرار دیا جائے، اس کو محض ایک ایونٹ قرار دیا جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نامناسب بات ہوگی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے، اس ملک کے محنت کشوں کے لیے، اس ملک کے نوجوانوں کے لیے، اس ملک کے غریبوں کے لیے جان دی، اور 5 جولائی کی اہمیت اس نسبت سے بھی ہے کہ یہ دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم دیکھیں، ہم سوچیں، ہم سمجھیں کہ آخر ایک منتخب حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، جس کے پرائم منسٹر جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، اس کو شہید کیوں کیا گیا اور حکومت کیوں ختم کی گئی؟ یہ محض واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ سیاسی، سماجی اور معاشی اسباب ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے پیچھے عالمی سامراجی قوتیں تھیں، اور عالمی سامراجی قوتیں کیوں تھیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ عالمی سامراجی قوتیں اس لیے تھیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنے پولیٹیکل ایجنڈا، اپنے مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، جس کی بنیاد پر پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ دیا اور منتخب کیا۔ اب وہ پولیٹیکل ایجنڈا کیا تھا، اس کو بھی سمجھنا ہے نا۔ پولیٹیکل ایجنڈا تھا کہ ملک کے اندر کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے، ان کی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے، ملک کے زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بڑی جاگیرداریاں ختم کی جائیں، اور انہوں نے ایک منیمم
اور ایک میکسیمم جو لینڈ کے یونٹ کا تعین کیا کہ جو بارانی لینڈ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے کسی بھی جاگیردار یا زمیندار خاندان کے پاس یا فرد کے پاس، اور اس سے جو زائد ہے وہ کسانوں میں تقسیم ہونا چاہیے، اور انہوں نے قانون سازی کر کے اس عمل کا آغاز کیا تھا۔ جاگیرداروں کی بڑی پھرتیوں کی وجہ سے وہ شاید مکمل طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اور وقت بھی بہت قلیل تھا، لیکن اس کے باوجود شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک مثبت اقدام کیا اور کوشش کی کہ جو ہے نا وہ اس کو مطلب زرعی جو اصلاحات ہیں اس پہ عمل درآمد ہو۔ 13 بڑے ملک کے بینکوں کو نجی ملکیت سے اٹھا کر قومی ملکیت میں لے آئے، صنعتوں کو قومی ملکیت میں لے آئے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر محنت کشوں کے حقوق محفوظ ہوں۔ ان کا تھا کہ یہ دولت جو ہے جو انفرادی ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، جو ارتکاز دولت ہے، وہ کچھ خاندانوں کو صرف طاقتور کرتا ہے اور ان کو جو ہے وہ نوازتا ہے، اور وہی کما رہے ہوتے ہیں، وہی زندگی کے سہولتوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ملک کے غریب کا اتنا ہی حق ہے۔ لہذا نیشنلائزیشن کے ذریعے سے قومی ملکیت میں بینک لیے گئے اور صنعتیں لی گئی۔ ایک پروپیگنڈے کا طوفان مچایا گیا کہ جی اس سے جو ہے صنعتی پیداوار گھٹی ہے اور جو ہے نا بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کے صنعت کو، لیکن حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں۔ کوئی بھی 1972-73 سے 77 تک کے اعداد و شمار کو جو مالیاتی سرمایہ ہے، صنعتی سرمایہ ہے اور زرعی سرمایہ ہے، ان کے اعداد و شمار نکالے تو پتہ لگ جائے گا کہ معیشت اور جس میں صنعت اور زراعت اور مالیاتی سرمایہ ہے اس میں اضافہ ہوا، لیکن ایک طوفان برپا کر کے یہاں پہ کچھ اور لوگوں کو بتایا گیا جو کہ سچ اور حقیقت نہیں تھی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ مراعات کا اعلان کیا، تعلیم بالغان شروع کی تاکہ ہر شہری جو ہے کم از کم لکھنا پڑھنا جانتا ہو، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آگے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک بہت وسیع تعلیم بالغان کا پروگرام شروع کیا۔ انہوں نے پرائمری تعلیم کو مفت قرار دیا، اور یہ سارے ایسے اقدامات تھے جو عوام دوست اقدامات تھے، اور سوسائٹی میں بڑی تیزی سے ایک مثبت تبدیلی آ رہی تھی، معاشرہ بہتری کی طرف گامزن تھا، لوگ ریاست کو، اس ملک کو اپنا سمجھنے لگے تھے، اپنی شراکت داری محسوس کرنے لگے تھے۔ لیکن اس کا پھر جو انٹرنیشنل امپیکٹ ہے اس کو عالمی سامراج جانتے تھے، کیونکہ جو عالمی سطح پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو داخلی پالیسیاں ہیں وہ اس کے عالمی سیاست پہ بھی اس کے اثرات بھی پڑ رہے تھے، اور خود شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک متحرک سیاستدان کے طور پہ، اسٹیٹمین کے طور پہ، قائد کے طور پہ دنیا کی سیاست پہ اثر انداز ہو رہا تھا، جو کہ امریکیوں کے لیے ایک چیلنج تھا۔ اس چیلنج کی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نہ صرف حکومت کو ختم کیا گیا بلکہ انہوں نے ان کی زندگی بھی لی، اور ایک جھوٹے کیس میں اس کو پھنسا کے، جس کو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سالہ سال چار جو ہے وہ دہائیاں گزرنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، ٹرانسپیرنٹ ٹرائل نہیں ہوا، انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے جو فیئر ٹرائل نہیں کرتا، جو انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، جو شفاف پروسیڈنگس نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پہلے سے مائنڈ سیٹ تھا جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور سپریم کورٹ کے ایک جج نے اپنے موت سے پہلے اس کو
یہ بات کی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے میں ہمارے اوپر دباؤ تھا، تو عدالت نے ان کو سزا دی، لیکن تاریخ نے اس کو اس وقت بھی بے گناہ قرار دیا، آج بھی دیا اور ہر لمحے دیتا رہا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں۔ اور دوسری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو مطلب ایک بڑے قوتوں کے جرم سے عدلیہ کو اور اس کو جو ضیاء الحق ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ قوتوں کی طرف سے۔ انہوں نے تو ایگزیکیوٹ ہی کیا ہے، یہ تو ان کو نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کی اتنا بس تھا، نہ ان کی ایسی کوئی طاقت تھی، نہ اس طرح کا کوئی ان کے لیے تھا۔ انہوں نے بس ان کا اتنا کام تھا کہ انہوں نے ایک عالمی سازش کا حصہ بنتے ہوئے اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کیا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پس جو ہے وہ منظرنامے سے ہٹایا۔ آج اگر ہم اپنے سوشو اکنامک فیبرکس کی بات کریں تو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک انلائٹن ڈیموکریٹک اور ایک روشن خیال معاشرے سے آج ہم قدامت پسندی، رجعت پرستی، وائولنٹ اور ایک ایسی سوسائٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ کسی بھی مثبت سوچ کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، عزت نہیں ہوتی، آنر نہیں ہوتا، انسان کو بطور انسان ریسپیکٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے جو دیگر پہلو ہیں، وسائل، گاڑیاں اور دیگر جو ہے نا وہ عقائد، ان پہ لوگوں کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ مختصر بات ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ہے، اور 5 جولائی کے جو ایک غیر آئینی، غیر انسانی اور غیر اخلاقی حرکت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو سماجی جو سطح پہ اور معاشی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ جس بحرانوں کا شکار ہیں، وہ اس کی وجہ یہ 5 جولائی ہے۔ اس لیے اس کو ایک سیاہ دن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور اس دن عوام کے لیے ایک انتہائی دکھ اور درد کا دن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک روشن خیال، انلائٹن اور ایک جمہوری پاکستان اور معاشی طور پہ خوشحال پاکستان، انصاف پر مبنی، معاشی انصاف پر مبنی جو ہے نا پاکستان اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ڈاکومنٹ کو جو 1970 میں جاری کیا گیا تھا اور جس کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے تھے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے آج کے حالات کے مطابق ہمیں جو ہے وہ معاشی اور سیاسی منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور عوام کو ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی ایسی سیاسی قوت نہیں ہے جن کا پروگرام عوام کے حقوق کے لیے ہو۔ کوئی تاجروں کا نمائندہ ہو سکتا ہے، کوئی کسی خاص قومیت کا نمائندہ ہو سکتا ہے، کوئی ایک خاص طبقے کا نمائندہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کو، محنت کشوں اور کسانوں کی نمائندہ پارٹی ہے سیاسی طور پہ، اور اس کا جو بنیادی دستاویز ہے وہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہمیں آج کے دن ان نکات کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، مہربانی۔